السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان کا اقدام، پاکستان سے ہر قسم کا تجارتی رشتہ ختم، بندرگاہوں پر بھی پابندی۔ پہلگام حملے کے بعد سرحدی کشیدگی، ایل او سی پر فائرنگ جاری، سیکورٹی اقدامات سخت۔ مودی نے کہا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔ ہندوستان انگولا کو اپنی مسلح افواج کی جدید کاری کے لیے $20 کروڑ دے گا۔ حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کے بعد حکومت کا اعلان۔ اور گوا کے مندر کے پاس جاترا میں بھگدڑ، 6 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ وزیر اعظم مودی نے کیا تعزیت کا اظہار۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد جس میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف سخت ترین اقتصادی کارروائی کرتے ہوئے ہر قسم کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزارت تجارت کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست اور بالواسطہ درآمد پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ اشیاء جو براہ راست پاکستان سے آتی تھیں بلکہ وہ بھی جو تیسرے ممالک کے ذریعے آتی تھیں اب مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔ اس اقدام کو پاکستان کے خلاف گہری چوٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے اس اقدام کو قومی سلامتی اور عوامی مفاد کے تحت قرار دیا گیا ہے۔ اب پاکستان سے کوئی بھی چیز ہندوستان تب ہی آ سکے گی جب حکومت ہند خصوصی اجازت دے۔ لائن آف کنٹرول پر حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ پاکستانی فوج نے ہفتے کو لگاتار 90 دن بھی بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا ہندوستانی افواج نے بھرپور جواب دیا۔ دفاعی ذرائع کے مطابق 2 اور 3 مئی کی درمیانی شب کپواڑہ، اری اور اکھنور کے سینکڑوں سیکٹروں میں پاکستانی افواج کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن دونوں جانب سے تناؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ واقعات اس المناک حملے کے بعد سامنے آ رہے ہیں جو 22 اپریل کو کشمیر کے پہلگام کے بیسرن علاقے میں پیش آئے تھے، جہاں دہشت گردوں نے 26 افراد کو قتل کر دیا، جن میں 25 سیاح اور 1 مقامی شہری شامل تھا۔ اس حملے کے بعد ملک گیر سطح پر غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں، ان کے حامیوں اور سہولت کاروں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔ پیر کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم مودی سے 40 منٹ طویل ملاقات کی، جس میں فوج کی تیاریوں پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اس سے قبل انہوں نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان سے موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ لی۔ وزیر اعظم مودی نے پہلگام دہشت گرد حملے کے حوالے سے ایک مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہفتے کو انہوں نے انگولا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا۔ مودی نے کہا کہ دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعظم مودی نے دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف کڑی کارروائیوں کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ انگولا نے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی لڑائی میں اپنا تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے سانسکرتک سمبندھوں کی مضبوطی کا پرتیک ہے۔ اپنے پیپل ٹو پیپل سمبندھوں کو بل دینے کے لیے ہم نے اپنے یواؤں کے بیچ یوتھ ایکسچینج پروگرام شروع کرنے کا نرنے لیا ہے۔ فرینڈز، انٹرنیشنل سولر الائنس سے جڑنے کے انگولا کے نرنے کا ہم سواگت کرتے ہیں۔ ہم نے انگولا کو بھارت کی پہل
कोalition for disaster resilient infrastructure, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला for their support in our fight against cross-border terrorism. Friends, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ खड़े रहे हैं। पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई। हिंदुस्तान और अंगोला ने आज दिफाई शराकतदारी के तहत जामे फौजी जदीदकारी और तरबियत को फरोग देने के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, खलाई टेक्नोलॉजी, सलाहियत की तामीर, कानकनी और हीरों की पॉलिश के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के दौरे पर आए अंगोला के सदर के दरमियान आज हैदराबाद हाउस में दो तरफा सरबराही इजलास के दौरान किए गए। मीटिंग के दौरान 4 मफाहिमतनामों पर दस्तखत भी किए गए, जिनमें ज़राअत, सखाफत, आयुर्वेद और रिवायती अद्वियात और अंगोला की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की रुकनियत से मुताल्लिक दस्तावेज शामिल है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। हिंदुस्तान ने अंगोला की मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी के लिए $20 करोड़ के खर्च का भी ऐलान किया है। इससे कबल राष्ट्रपति भवन में अंगोला के सदर का वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया ने इस्तकबाल किया। मुंबई दहशतगर्द हमलों के कलीदी मुलजिम तहव्वुर राना से कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज हफ्ते के रोज उनकी आवाज और तहरीर के नमूने हासिल कर लिए। ये कार्रवाई NIA हेडक्वार्टर्स में अंजाम दी गई, जहां दोनों नमूने एक ही दिन में जमा किए गए। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब तहव्वुर राना की तफ्तीशी हिरासत का वक्त महदूद है और 10 मई को मुमकिना तौर पर उसे तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में मुंतकिल किया जा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते 30 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट की खुसूसी NIA अदालत ने तफ्तीशी एजेंसी को तहव्वुर राना के वॉइस सैंपल और हैंड राइटिंग सैंपल लेने की इजाज़त दी थी। अगरचे तहव्वुर राना के वकील ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन NIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके पास राना की पुरानी फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और उनकी साइंसी तस्दीक के लिए आवाज़ के नमूने लेना ज़रूरी है। अदालत ने यह दलील तस्लीम करते हुए इसकी इजाज़त दे दी थी। कश्मीर में मुसलसल शदीद बारिशों के दरमियान 2 मई को दरियाए चनाब के पानी की सतह में नुमायां इजाफा हुआ है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर और मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के मुताबिक सलाल डैम के हुक्काम ने पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करने और डैम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए डैम के दरवाजे खोल दिए हैं। गोवा के शरगांव में जुमे की रात मशहूर श्री लीराई जात्रा यानी मजहबी जुलूस के दौरान भगदड़ में 6 अफराद हलाक और 30 से जायद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे में जख्मियों को मापोसा
کے گوا میڈیکل کالج اور شمالی گوا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں جان گنوانے والے متاثرین کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، گوا کے شرگاؤں میں بھگدڑ کی وجہ سے ہوئی ہلاکتوں سے غمزدہ ہوں، اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے تئیں تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتا ہوں۔ مقامی انتظامیہ متاثرہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کا مفت علاج کرنے کو کہا ہے۔ گوا میں شرگاؤں لے رہی جترے کی رات کو یعنی آج صبح 4 سے 5 بجے تک جو اسٹیمپیڈ ہوا، اس اسٹیمپیڈ میں 6 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اپروکسیمیٹلی 50 لوگوں سے زیادہ لوگ انجرڈ ہو گئے۔ مجھے 5 بجے خبر ملتے ہی میں خود ہو کے وہاں سے نکلا۔ ہمارے پورے پولیس سائٹ پہ تھے، پولیس پورے کنٹرول لے چکے تھے ایکچولی۔ جن لوگوں کو شفٹ کیا تو شفٹ ہاسپٹل میں لانے سے پہلے ہی 6 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ باقی سبھی لوگوں کے میں نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں خود ہو کے میں پہلے گیا، وہاں پہ 2 لوگ کی ڈیڈ باڈی تھی، باقی لوگوں کی ٹریٹمنٹ اچھی طرح سے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر جو انسیڈنٹس کے پلیس سے 6-7 کلومیٹر پہ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو ریفر ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کیا تھا، وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی میں خود ہو کے گیا، وہاں پہ 4 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز تھی اور باقی 10 لوگ ایڈمٹ تھے، ان کی ٹریٹمنٹ اچھی طرح سے کر رہے ہیں۔ وہاں سے ڈائریکٹلی ہمارے گوا میڈیکل کالج بھی اپیکس ہاسپٹل وہاں پہ ہے، وہاں پہ باقی لوگوں کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ 10 لوگ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں، 4 لوگوں کو انکیوبیٹ کر چکا ہے، ایک اس میں سے سیریس ہے۔ اس پورے انسیڈنس میں جو ہر سال وہاں پہ جترا ہوتی ہے، 50,000 سے زیادہ کراؤڈ ہر سال وہاں پہ اگنی دیویہ کنڈ سے جانے کے لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، جترا میں دیوی کا درشن لینے کے آتے ہیں۔ ٹیمپل کمیٹی اور پولیس ایڈمنسٹریشن ہمیشہ کے لیے وہاں پہ اچھا سا ایڈمنسٹریٹو فورس رکھ کے سبھی کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ انسیڈنٹ جو ہوا دکھد گھٹنا ہے۔ اس طرح کے انسیڈنٹ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس انسیڈنٹس کے بارے میں خود ہو کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے مجھے آج صبح ہی فون لگایا اور اس انسیڈنٹس کی پوری انہوں نے پوچھ تاچھ کی، اور جن کو کچھ سپورٹ چاہیے تو سپورٹ دینے کی بھی انہوں نے کہا کہ اور کچھ سپورٹ چاہیے تو خود ہو کے سینٹر سے بھی وہ دینے کے کہا، لیکن ہم پوری طرح سے سبھی کی ٹریٹمنٹ اور باقی ویوستھا کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر انل کپور، بونی کپور اور سنجے کپور کی والدہ نرمل کپور کا گزشتہ شب 90 سال کی عمر میں دیہانت ہو گیا۔ اس دکھ کے موقع پر فلم انڈسٹری کے ستاروں اور دیگر سرکردہ لوگوں نے ان کے گھر پہنچ کر اظہار تعزیت کیا۔ آج ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ آخری رسومات کے موقع پر بھی بالی ووڈ کی سرکردہ ہستیاں موجود تھیں۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان کا اقدام، پاکستان سے ہر قسم کا تجارتی رشتہ ختم، بندرگاہوں پر بھی پابندی۔ پہلگام حملے کے بعد سرحدی کشیدگی، LOC پر فائرنگ جاری، سیکورٹی اقدامات سخت۔ مودی نے کہا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا۔ ہندوستان انگولا کو اپنی مسلح افواج کی جدید کاری کے لیے $20 کروڑ دے گا۔ حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کے بعد حکومت کا اعلان۔ اور گوا کے مندر کے پاس جاترا میں بھگدڑ، 6 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی۔ وزیر اعظم مودی نے کیا تعزیت کا اظہار۔ خبر نامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔